السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں میں نمی اور بھائی مسعود 10ویں کا طالب علم تھا جب والد فیکٹری کی گاڑی میں کام کرتے ہوئے کسی مشین سے زخمی ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ سارے گاؤں میں کہرام مچ گیا کہ میاں صابر بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ہماری دنیا اندھیر ہو گئی۔ گاؤں والوں نے چند دن ہماری مدد کی، پھر سبھی اس واقعے کو بھول بھال گئے، لیکن ہم سب کی زندگی کا کڑا سفر شروع ہو گیا۔ ماں باپ اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کمی بھی بچوں کے لیے کڑے امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ ماں ٹھنڈی چھاؤں تو باپ ایک مضبوط سائبان، جس کے سائے تلے بچے بے فکری سے اپنا سہانا بچپن گزارتے ہیں۔ یہ سایہ نہ رہے تو یتیمی کی کڑی دھوپ اور زمانے کے ہاتھ ان کا بچپن چھین لیتے ہیں۔ میرا بھائی مسعود بھی والد کی وفات کے بعد زمانے کی ٹھوکروں میں آ گیا۔ جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو ماں کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ہم 4 لڑکیاں اور بھائی ایک ہی تھا جو ابھی صرف 16 سال کا تھا۔ اس کی بھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ امی کو بتائے بغیر ایک دن مزدوری کے لیے ایک راج کے پاس گیا جو قریبی محلے میں رہتا تھا۔ اس نے کہا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، مزدوری نہیں کر سکتے، سارا دن محنت و مشقت کرو گے تب بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے کہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ اس طرح تمہاری صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ بہتر ہے تم کسی طرح تعلیم جاری رکھو، میٹرک پاس کر لو گے تو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی۔ اس کا لیکچر سن کر مسعود کا برا حال ہو گیا، کیونکہ بھوک سے سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں راج کو کوسا اور چل پڑا۔ راج کے پاس ایک عمر رسیدہ عورت آئی ہوئی تھی، اس کو اپنا گھر ٹھیک کروانا تھا۔ اس نے ان کی گفتگو سنی تو مسعود کے پیچھے آئی اور اسے آواز دینے لگی۔ پہلے تو بھائی سمجھا کہ وہ کسی اور کو بلا رہی ہے، جب دیکھا کہ اس کے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہے تو ٹھہر گیا۔ تیری مجبوری میں نے سمجھ لی ہے، تو اچھا لڑکا دکھائی دیتا ہے، میرے گھر چل، میں تجھے کام دوں گی۔ یہ سن کر وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس عورت کا نام بہار تھا۔ اس نے بہت شفقت سے باتیں کی، کھانا کھلایا اور کچھ رقم بھی دی کہ گھر جا کر راشن لے لینا۔ پھر بولی، بیٹا اگر تم میرے پاس ملازم ہو جاؤ تو میں تم کو اچھی تنخواہ اور کھانا پینا دوں گی۔ گھریلو ملازمت کے سوا اس عمر میں تم کو اور کوئی نوکری نہیں مل سکتی۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں بیٹے کی طرح رکھوں گی، کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں، بس 2 لڑکیاں ہیں۔ اگر میری پیشکش منظور ہو تو کل آ جانا۔ مسعود بھوک سے نڈال تھا۔ کھانا کھا کر ہوش بحال ہوئے تو سوچا کہ جب تک رزق کا کوئی ذریعہ نہیں نکلتا یہی ملازمت قبول کر لوں۔ عورت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے گھر میں ذکر کیا کہ اسے ملازمت مل گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کسی عورت کے گھر نوکر ہونے جا رہا ہے۔ امی نے کہا، بیٹا کہاں ملازمت ملی ہے اور کیا کام کرنا ہے؟ کہنے لگا، آ جا کر بتا دوں گا، پہلے انٹرویو تو دے آؤں۔ دوسرے دن وہ بہار کے گھر گیا۔ اس نے ہوش اخلاقی سے بٹھایا اور کافی دیر تک حال احوال پوچھتی رہی۔ اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ لڑکا شریف اور ضرورت مند ہے۔ مسعود اسے حالہ بہار کہتا تھا، لیکن اس عورت نے اس کو سچ مچ اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ اسے نوکر نہیں سمجھتی تھی۔ مسعود اس کے گھر میں اس طرح آنے جانے لگا جیسے ان کے گھر کا ہی فرد ہو۔ وہ اپنی ہر بات اور ہر ضرورت خالہ سے کہتا اور وہ فوراً پورا کر دیتی تھی۔ چند دن بعد اس کو پتا چلا کہ خالہ کی بڑی لڑکی نگمانہ شادی شدہ ہے۔ وہ کبھی ماں کے پاس رہتی، کبھی شوہر کے پاس۔ چھوٹی بیٹی کا نام حوبہ تھا، دونوں ہی خوبصورت تھی۔ بقول خالہ کے ان بچیوں کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ نگمانہ کے سسرال کا مسعود کو پتا نہیں تھا، لیکن وہ شام کو اکثر بن سور کر اپنے خاوند کے پاس جاتی تھی۔ خالہ بہار مسعود سے کہتی کہ بیٹا تانگا لے آ، تیری آپا کو میاں کے گھر جانا ہے۔ وہ تانگا لے آتا۔ خالہ خود ہی ٹانگے والے سے بات چیت کر کے کرایہ طے کرتی۔ پھر بھائی سے کہتی، بیٹا مسعود جا نگمانہ کو فلاں جگہ چھوڑ کر آ۔ وہ کئی بار اسے چھوڑنے گیا اور سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ نگمانہ ہر بار مختلف جگہوں پر اترتی تھی۔ مسعود نے خالہ سے پوچھا، آپا کا اصل گھر کہاں ہے؟ وہ بولی، اس کا اصل گھر ہی تو نہیں ہے، اس کا میاں کبھی اپنے بھائی کے گھر ہوتا ہے اور کبھی کسی بہن کے گھر۔ یہ بیچاری اس لیے ادھر ادھر گھروں میں جاتی ہے۔ اس کا شوہر بے روزگار ہے
तो हाला तुम बेटी को अपने घर क्यों नहीं मुस्तकिल रख लेती? शोहर के पास रहने की खातिर तुम्हारी बेटी हामद के रिश्तेदारों के घरों में भटकती रहती है। ये सब अच्छा तो नहीं लगता। मसूद मियाँ, इसका शोहर बड़ा नक चढ़ा है। अपने रिश्तेदारों के घर तो रहता है, लेकिन घर दामाद बनकर रहना पसंद नहीं करता। खैर, इन दिनों मसूद ना समझ था, इन बातों की गहराई को ना समझ सकता था। जब वो बाशऊर हो गया तो हाला ने इसको कपड़े की दुकान पर मुलाजिम करा दिया। कहा कि ये दुकानदार मेरा वाकिफ है, तुम्हारा काफी वक्त मेरे पास घरेलू कामों में जाया हो गया है, अब तुम अपने लिए वक्त निकालो। दुकान से 4 बजे फारग होकर मैट्रिक के इम्तिहान की प्राइवेट तैयारी करो। मसूद को दुकान से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वो 4 बजे फारग होता, सीधा हाला के घर चला जाता। कभी कभी दुकान का मालिक इसे कुछ सामान भी दे देता कि हाला के घर दे देना। वहाँ थोड़ी देर पड़ता, इतनी देर में सौदा सलफ लाना होता, हाला के कुछ काम करने होते तो कर देता और रात का खाना खाकर अपने घर आ जाता। अम्मी की माली परेशानियां कुछ हद तक दूर हो गई थी। बेटा हर माह बाकायदगी से तनख्वाह वालदा के हाथ पर रख देता था। घर में सुकून आ गया था। जब मसूद की अच्छी कारकर्दगी की वजह से मालिक ने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी तो हाला ने इससे फरमाइशें शुरू कर दी। वो इनकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता, क्योंकि इस खातून ने इसकी बहुत मदद की थी, फाकों से बचाया था और मुलाजमत भी दिलवाई थी। वो इनको माँ की जगह समझता था। बुरे दिनों में हाला ने ही सहारा दिया था। मसूद आंख बंद करके इनका हर हुक्म मानता था। कभी कभी कपड़े की दुकान का मालिक दुकान बंद करके रात को हाला के यहाँ आ जाता और हाला भी दुकान पर कपड़े वगैरह देखने जाती। मसूद इन बातों का कोई नोटिस नहीं लेता था, बल्कि जब वो दुकान पर आती तो इनकी खातिर मदारत करने की कोशिश करता। दूसरे सेल्समैन इसकी इस आवभगत को हैरत की नजर से देखते थे। एक दिन इसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने कहा, तुम जानते हो ये औरत कौन है? इस पर वह बहुत हंसा और फिर चुप हो गया। हाला ने अब इसको छोटी लड़की का झांसा देना शुरू कर दिया। कहा कि मसूद बेटा, तू कुछ बना ले तो मैं इसकी शादी तुझसे कर दूंगी। मैंने तुझे पहले ही अपना बेटा बनाया हुआ है, तो फिर तेरा हक मुझ पर हो गया ना। बस इसी झांसे ने मेरे भाई को तबाह किया, क्योंकि वह सचमुच होबा से मोहब्बत करने लगा था। अब वो सारी कमाई हाला के हाथ पर रखने लगा। इसके बावजूद इस औरत की फरमाइशें बंद ना हुई। मजबूरन इसने कपड़े की दुकान से रकम चुरानी शुरू कर दी। सेठ इस पर एतमाद करता था। वो जब कभी कहीं बाहर जाता तो जोरी भाई की तहवील में दे जाता और वो बहार को खुश करने के लिए रकम चोरी करके जराबों या नेफे में डाल लेता। हाला रकम देखती तो खुश हो जाती। इसकी खुशी से मसूद का दिल भी खिल उठता और वो बाग बाग हो जाता। एक बार एक सेल्समैन ने इसे रकम चुराते हुए देख लिया। इसने सेठ से शिकायत कर दी। सेठ ने इसे गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दिया। अब भी हाला का असर और सू काम आया। इसकी एक पुलिस ऑफिसर से जान पहचान थी। वो मसूद को छुड़ा लाई। मेरे भाई के दिल पर इसका रौब बैठ गया। वो तो इसको मामूली औरत समझता था, मगर वो मामूली ना थी। इसकी जान पहचान बड़े बड़ों से थी। वो अपने वाकफों से जो काम चाहती करवा लेती। इसके हाथ बहुत लंबे थे। इसके बाद तो नौबत यहाँ तक पहुंची कि मेरे भाई ने हम माँ बहनों का ख्याल रखना बंद कर दिया और हाला का होकर रह गया। मैंने एफए करके एक करीबी स्कूल में मुलाजमत कर ली। अम्मी जान लोगों के कपड़े सीने लगी। यूं घर का खर्चा हम खुद पूरा करने लगे, जबकि मसूद अपने खूनी रिश्तों से बेनियाज हो चुका था। कभी आ भी जाता तो भूले भटके अम्मी इसको कुछ ना कहती कि कहीं ये बिल्कुल ही घर वालों से नाता खत्म ना कर दे। एक बार मसूद को ठंड लग गई और खांसी से बुरा हाल हो गया तो बहार ने इसे थोड़ी सी दवा दी। इसके बाद वो अक्सर इसको ये दवा देती। इसको सुरूर आ जाता। यूं वो रफ्ता रफ्ता नशे का आदी हो गया। अब वो कहता कि हाला, फूबा का रिश्ता मुझसे कब करोगी? तुम्हारे पास क्या है? कुछ ज्यादा कमाओ, जाती मकान बनाओ, फिर तुमको बेटी दूंगी। ये सुनकर मसूद का दिल बैठ जाता। इस पर भी वो इस औरत की बहुत खिदमत करता। इसकी हर जायज़ व नाजायज बात मानता, मगर जब शादी पर इसरार करता तो वो टाल जाती। आखिर इसने भी कुछ कर दिखाने की ठान ली। जेल में इसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। वो पक्के चोर थे। कालब खान नाम था इसका। एक दिन इसने कालब का ठिकाना जा ढूंढा और अपनी मजबूरी बताई तो इसने मसूद को अपने साथ शामिल कर लिया। इसका एक और साथी था।
اب یہ تینوں مل کر چوریاں کرتے اور مسعود اپنے حصے کا مال لا کر خالہ کے قدموں میں رکھ دیتا کہ اب تو خوش ہوگی اور حبا کا رشتہ اس کو دے دے گی۔ مگر اس عورت کی ہوس اس کی پٹاری بھرتی نہ تھی۔ وہ جس قدر پیسہ لا کر دیتا یہ خاتون ہضم کر لیتی، پھر وہی بات دہراتی کہ جب تک کچھ بنا نہ لوگے میں کیسے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں۔ اب مسعود ان باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا۔ اس کی مخبری پر پولیس میرے بھائی اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وہ 6 ماہ جیل میں رہا۔ کلب کے ایک بڑے زمیندار سے مراسم تھے جس نے ان دونوں کی رہائی کرائی۔ جیل سے رہا ہوتے ہی وہ خالہ کے پاس گیا۔ بھائی نے سوچا تھا کہ اسے دیکھتے ہی خالہ اسے گلے سے لگائے گی، تو اتنے دن کہاں اور کس حال میں رہا، مگر اس نے مسعود کو دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ حبا کیسی ہے؟ مسعود نے سوال کیا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اب اپنے گھر میں ہے، اس کا نام بھی مت لینا۔ یہ سن کر مسعود پر بجلی گر پڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ اتنے عرصے مجھے شادی کا جھانسا دیکھ کر لوٹتی رہی ہو اور چند دن کی میری غیر حاضری میں تم نے اس کو کسی اور سے بیاہ دیا، تو کیا تجھ جیسے چور اچکے کے ساتھ بیاہ دیتی؟ خالہ کے ایسا کہنے پر مسعود سر سے پاؤں تک غصے میں جھلس گیا اور دانت پیس کر بولا، مجھ کو چور اچکا ڈاکو کس نے بنایا؟ مجھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے کس نے پہنچایا؟ تم نے خالہ، میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جا جا بدماش کہیں گا، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ میرے پاس اتنا اثر و رسوخ ہے کہ تجھ کو عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دوں۔ تو باہر کی ہوا کھانے کو ترس جائے گا۔ بڑھیا کی ایسی نفرت بھری باتیں سن کر وہ غصے سے کھولتا ہوا باہر آ گیا اور سیدھا کالب کے پاس پہنچا۔ اس نے مسعود کی حالت دیکھی تو پوچھا، خیر تو ہے، کیا ہوا ہے میرے یار کو؟ بھائی نے اس سے ہر بات کہہ دی۔ وہ بولا، غم نہ کر یار، اس عورت سے ہم نمٹ لیں گے۔ تیرا دیا ہوا ایک ایک ٹکا اس سے وصول نہ کیا تو کالب خان نام نہیں۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور مسعود اپنے ساتھی کے ہمراہ بڑھیا کے یہاں گیا، مگر بدبختی کے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے بعد میں اس کے دوسرے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا۔ خالہ بہار نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی تھی اور خود بھی اس کے ساتھ کوٹھی میں منتقل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے۔ ان کا ارادہ صرف چوری کرنے کا تھا، کسی کی جان لینے کا نہیں، مگر بدقسمتی سے حالات ایسے ہو گئے کہ جب یہ چوری کی نیت سے بہار خالہ کے داماد کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اکیلا ہی بندوق لے کر باہر نکل آیا۔ وہ اکیلا تھا اور یہ 3، وہ ان کے تیسرے ساتھی کو نہ دیکھ سکا۔ مسعود اور کالب تو ہاتھ اوپر کر کے سامنے کھڑے تھے اور اس نے ان پر بندوق تان رکھی تھی، مگر ان کے تیسرے ساتھی نے پیچھے سے حبا کے شوہر پر وار کر دیا۔ اس بیچارے کا منٹ میں کام تمام ہو گیا اور حبا بیوہ ہو گئی۔ بیوگی کے بعد بھی اس پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اب نگمانا کی طرح اس کے ٹھکانے بھی بدلنے لگے۔ فرق تو میری ماں کو پڑا تھا، جس کا جوان بیٹا 14 برس کے لیے آہنی سلاحوں کے پیچھے چلا گیا، یا پھر ہم بہنوں کو جن کی آنکھیں اپنے بھائی کی صورت دیکھنے کو ترستی تھی۔ فرق پڑا تو اس مرحوم کو جسے ناحق خنجر لگا۔ اس کی ماں کی دنیا اندھیر ہو گئی، جس کی جان بہار کی فریبی چلاکیوں کے سبب چلی گئی۔ خدا جانے وہ بدبخت بڑھیا کہیں مر گئی ہے یا میرے بھائی جیسے کسی بے وقوف نوجوان کی زندگی برباد کرنے کو زندہ ہے۔ دعا کرتی ہوں سب کے والدین زندہ رہیں، کسی کا باپ نہ مرے، ورنہ بچے یتیم ہو کر اسی طرح غیر محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے میرا بھائی ہوا۔ وہ صاحبان سے محروم ہو کر حالات کی دھوپ میں جل گیا۔